جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ویسٹ گیا، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ علم سے روکتا ہے یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا ریسرچ سے روکتا ہے، لیکن جس وقت ویسٹ کی وہ آنسلاٹ آئی اور وہ ایک طرف آپ کو بہاؤ میں لے کے گئی، تو آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ جس پہ آپ نے ایمانیات، دین کے بنیادی کانسیپٹ، چاہے وہ یہودیت کے ہوں، کرسچینٹی کے ہوں، چاہے وہ اسلام کے ہوں، آپ نے سب کچھ پیچھے، یعنی کہ ایتھیزم کی، لادینیت کی طرف ویسٹ چلا گیا، لیکن اس کا جو ایپی سینٹر تھا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی رہ گیا۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم ہم نے اپنی یہاں پہ دیکھی جس میں بالکل ہی نگیٹ کر دیا آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، دنیاوی تعلیم کو، اور بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ خانقاہ تک محدود کر کے رکھ دیا اپنی ٹوٹل جو کیپیسٹیز ہیں اور اپنی سوچ کو۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بات کرتی ہے بین یعنی کہ دا مڈل پاتھ، یعنی کہ ان بٹوین ایک بیلنس اختیار کرنا، کہ ایک طرف آپ اپنے ایمان کو بھی بھرپور طریقے سے تقویت دیں اور اپنی روح کے اوپر کام کریں، اپنے دین کی سمجھ، قرآن، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کریں۔ تو دیر از اے بیلنس بٹوین دا ٹو۔ تو ایک تو یہ کتاب جو ہے نا اس بیلنس کے بارے میں بڑے تفصیل سے بات کرتی ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ایک بیلنس کی ہے۔ ایک مسلمان اس وقت کے حالات میں ایک بیلنس رکھ سکے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ جب بھی کسی ایک ایکسٹریم پہ جائیں گے تو دوسری طرف سے آپ کو فیلئر ملے گا۔ جب آپ سکسیس کی ڈیفینیشن کہتے ہیں دنیا اور آخرت، تو یہ دونوں چیزیں اپلائی کرتی ہیں۔ دنیا میں آپ کی کیا سٹینڈنگ اور پوزیشن ہے وہ دنیا کے جو گراؤنڈ رولز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے۔ رزلٹ تو دیکھیں کافر بھی حاصل کر رہا ہے، ہمارے سے زیادہ ہی حاصل کر رہا ہے اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس قیمت پہ کر رہا ہے وہ آخرت کی قیمت ہے۔ اب اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی اور شعور دیا، اور اللہ کا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور شکر ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم جو اگلی زندگی ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کے لیے ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک پلان رکھیں، ایک ارادہ رکھیں۔ تو وہ جو بیلنس ہے وہ ایفیکٹولی آپ کی جو زندگی کی پلاننگ ہے اس میں کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ وہ ایک کانسیپٹ تھا جو اس کتاب میں تھا۔ ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ سمجھنا کہ تکوین اور تشریح کے معاملات کیا ہیں۔ تکوین وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے ارادے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو اپلائی کرتے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں آپ نے جو خضر والا واقعہ سنا تو یا پڑھا، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ تشریح کے لیول پہ چل رہے تھے، لیکن جو خضر تھے وہ تکوین کے لیول پہ سارے معاملات کر رہے تھے۔ تو یہی ایک حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہر وقت جڑی ہوئی ہے۔ کچھ فیصلے ہیں جو تکوین کے لیول پہ ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ معاملات ہیں جو تشریح کے لیول پہ ہو رہے ہیں۔ ہماری کیپیسٹیز یہ ہیں کہ ہم صرف تشریح کے لیول پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ویئرایز کہ ہماری زندگی میں بہت ساری معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تکوین کے لیول پہ جو فیصلے ہیں اس لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے اور ہمارے اختیار میں کیا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے ایک انڈیویجول کو اپنے اندر بھی ایک بیلنس رکھنے کا۔ اور اس کا امپیکٹ یا اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں۔ اور یہ وہ ریزیلینس والی چیز تھی جو آپ نے بات کی، کہ جس وقت انسان کے سامنے چیلنج آتا ہے، مشکل آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اچھے ٹائم میں تو ساری اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے شعور کے اندر یہ کانسیپٹ آئے گا اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی، اور یہ قرآن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ سارے معاملات، اور خاص طور پہ اس وقت کے جو حالات اور جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو اس چیز کے بہت کلیئر ادراک ہونا چاہیے کہ جو فیصلے تکوین کے لیول پہ ہو رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو بہت ساری چیزوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا ایز از، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشریح کے لیول پہ جو ریسورسز، جو کیپیبلٹی اور جو قابلیت اللہ نے آپ کو نوازی ہے اس کو بھرپور طریقے سے کیسے استعمال کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ سو سادہ الفاظ میں یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ محنت کریں، جد و جہد کریں، تگ و دو کریں اور اپنی منزل کو حاصل کریں، یا پھر آپ آرام کریں، ٹھنڈ پارٹی کریں اور بس ٹھیک ہے جو ہو گیا باقی اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ان کا بھی بیلنس اور ان کی بھی جو سمجھ یا ایک شعوری ادراک ضروری ہے۔ یہ دو کانسیپٹ صرف میں نے پاک کرنے تھے
باقی آگے جب جائیں گے تو یہ اپلائی ہوتے رہیں گے. لیکن سب کے لیے یہ ایک ضرور مشورہ ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور سمجھیں, اور اگر خود سمجھ نہیں آتی تو پھر مدد لیں. شاید یہ جو ابھی تربیتی پروگرام تھا یہ اسد بھائی بتا سکیں گے یا فاروق بھائی ہیں تو بتا دیں گے, شاید اس کی ریکارڈنگ بھی ہو, تو اگر ہوئی ہے ریکارڈنگ تو اس سے ضرور مستفید ہوئیے گا. اٹ از اے ماسٹر پیس آف ڈاکٹر اسرار احمد. بہرحال اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. دیکھیں, ہم نے ریزیلینس کی بات کی, تو ریزیلینس کا پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں. یہ ریزیلینس کیا چیز ہے؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے جو آپ کو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں یا جو سائیکولوجیکل ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں, انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کی تشریح بھی کر لیں گے. ریزیلینس از دا ایبلٹی ٹو وithstand ایڈورسٹی اینڈ باؤنس بیک فرام ڈیفیکلٹ لائف ایونٹس. بالکل وہی باتیں جو رحمان نے بھی کی, وہ جو دوسرے صاحب نے بھی کی, کہ جب مشکل حالات آتے ہیں, ایڈورسٹی آتی ہے, تو ان چیلنجز کو ایک انسان کتنی ہمت سے اور جوان مردی سے فیس کرتا ہے. اور اگر آپ گرتے ہیں, جو کہ گرنا بالکل نارمل ہے, گرتے شاہ سواری میدان جنگ میں, تو اس کے بعد تقاضا یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنے آپ کو کنٹرول حاصل کر کے تو واپس اٹھا لیتے ہیں. یہ ریزیلینس ہے, یہ ترجمہ ہے. ابھی ہم کھولیں گے اس کو آگے, تھوڑا اس کو اور اس کی بات کرتے ہیں. پھر اگین انگریزی میں ہے تو میں پھر اس کا ترجمہ بھی کروں گا. بینگ ریزیلینٹ ڈز ناٹ مین اے پرسن ڈزنٹ ایکسپیرینس اسٹریس, ایموشنل اپہیول اینڈ سفرنگ. ریزیلینس انڈیویژولز گیوز دا ایبلٹی ٹو ورک تھرو ایموشنل پین اینڈ سفرنگ. یعنی کہ یہ ایک انسان کا بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ زندگی کا ایک نارمل پروسیس ہے کہ آپ کو مشکلات بھی آئیں گی, تکلیف بھی آئے گی, نقصان بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں ایک سپر مین بن جاؤں گا جس کو کوئی مشکلات فیس ہی نہیں ہوں گی. ہر بندے کو مشکلات فیس ہوتی ہیں, یہ زندگی کا پارٹ ہے. تو ریزیلینس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشکلیں تو آئیں گی لیکن اس کے لیے تیاری کرو اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ جس وقت مشکلیں آئیں تو ان کو فیس کر سکو. تو یہ تھوڑا سا ترجمے کی لیول تک تھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اسد بھائی نے یہ ٹرانسفارمیشن میں یہ ٹاپک ریزیلینس کا رکھا کیوں؟ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. تو دیکھیں, ریزیلینس بنیادی طور پہ یا ریزیلینس کی جو ٹریننگ ہے, آج تو دیکھیں ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پروگرام کا یا اس پورے کانسیپٹ کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا جائے. تو آج تو ہم تھیوری پڑھ لیں گے, آپ کے سامنے کانسیپٹ بھی رکھ دیں گے, آپ کو بنیادی فلسفی بھی سمجھا دیں گے, کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ٹیکنیکس بھی بتا دوں گا. لیکن اس کو جب تک پریکٹیکلی اپلائی نہیں کریں گے, چاہے آپ تھیوری پڑھ کے اپنی زندگی میں خود کر لیں یا پھر آگے جب اسد بھائی کو ایڈوانس پروگرامز کریں گے تو ہم اس کو فزیکلی اپلائی بھی کریں گے, تو وہ ایک اگلی سٹیج ہے, اس پہ جب جائیں گے تو جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک مضبوط بندہ تیار کرنا, اور میں اس کو اگر تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں کہ ایک مضبوط مومن تیار کرنا. یہ جو مومن کی اصطلاح ہے نا, کبھی اگر آپ کھول کے سمجھیں کہ مومن کے کریکٹرسٹکس یعنی کہ اس کی خصلتیں کیا ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مومن تو ایک بلا چیز ہوتی ہے. مطلب یہ جو ہم نے بکھرے ہوئے کانسیپٹس ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھے ہیں کہ مایوسی حرام ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کبھی ہمت نہ ہارو, مطلب یہ بہت سارے, لیکن ان سب کو یکجا کریں تو ایک مومن کی پرسنالٹی, اور ہم بات کرتے ہیں آگے کریکٹرسٹکس کے بارے میں. لیکن بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مضبوط انسان کیسے آپ نے تیار کرنا ہے. مضبوط کا ترجمہ کیا ہوگا وہ بھی ہم آگے کریں گے. تو یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کا مقصد تو ایک مضبوط بندہ تیار کرنا ہے. اچھا, جو کہ مشکلوں کو فیس کرے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں, عقاب کی کیا صفت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جو مشکل کو فیس کرے گا, خوشی سے فیس کرے گا, بلکہ مشکل کو یہ سمجھے گا کہ یہ میرے گروتھ کے لیے, میری کامیابی کے لیے ایک بنیادی جز ہے. جب آپ مشکلوں کو اس طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہت جلدی مایوسی جو ہے نا وہ سائیڈ والے راستے سے یا دروازے سے باہر جانا شروع کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہم جو یہ ٹریننگ پروگرام رکھنے کا مقصد ہے کہ یہ خصلت اور یہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور پھر ایڈاپٹ ہوں. اچھا, آگے کیا ہے, مومن جو ہے وہ ایک مضبوط انسان یا ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کی ہم نے بات کی. مضبوط کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟
آپ میں سے کوئی بتائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار ایک بڑا مضبوط آدمی ہے، وہ تو اسٹرانگ انگلش میں ہو گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کون مضبوط ہوتا ہے؟ کانفیڈنس والا بندہ، فزیکلی جو اسٹرانگ ہو، مسلس ٹھیک ہے، فزیکلی جی سر. وہ دیکھا ہے سرکمسٹانسز کے کن سرکمسٹانسز میں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور اس وقت بات کیا ہو رہی ہے، کیا کنٹیکٹ کر رہا ہے، اس لحاظ سے ہم مضبوط کو میننگ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر میدان کے اندر ہم کھڑے ہیں اور کوئی کھیل رہے ہیں تو وہ پھر اس کی فٹنس کو ہم مضبوطی کا نام دیں گے. اور اگر ہم کوئی دین کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کی اسٹرگل جو دین کے لیے ہو رہی ہے اس میں وہ کتنا ثابت قدم ہے، پھر اس کی مضبوطی سے مراد ہوگا کہ وہ ثابت قدم ہے. اسی لحاظ سے جو مطلب جی، لیکن سرکمسٹانسز کو بھی ہٹا دیں، ہم ایک بالکل بنیادی اور بھی بیسک لیول پہ آ جائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ایک بندے کو میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک مضبوط شخصیت کا حامل ہو. تو اوور آل ایک کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ارادوں کے اندر مضبوط ہو، وہ اپنے ڈیسیژن کے اندر مضبوط ہو، وہ اپنی جو ہے نا وہ پریکٹیکل لائف جو گزارا ہے اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جو اسٹینڈ لیتا ہے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، فزیکلی بھی وہ مضبوط ہو اور جو ہے نا پریکٹیکلی بھی وہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے، فزیکلی ہو گیا، ارادوں میں ہو گیا. جی کون کون بول رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی سلطان صاحب. وہ جو اپنے موقف پہ اپنے نظریے پہ ڈٹ جانے والا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں اسی کو کہتا ہے کہ اللہ الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل علیہم، استقامت اختیار کرنی. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا. جو مومن وہ ہے جس کی جو نفسیات ہے نا اس ساری چیزوں میں، اب اس کی نفسیات کی مضبوطی چاہیے اور یقین کرے کہ انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ ٹھیک کر لینا تو باقی چیزیں بھی انسان کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ کی سائیکی ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سائیکالوجی مطلب وہ تو ہم چلے مسئلوں پہ بھی آئیں گے، لیکن بات آپ کی ادھر تک بالکل ٹھیک ہے کہ جو سائیکالوجی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ تو ہم نے بیسکلی ارادے کی بات کی، سائیکالوجی کی بات کی، فزیکل فٹنس کی بات کی، مسل اور اسٹرینتھ کی بات کی، اور کچھ مضبوط کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو ٹوٹے نہ جو بکھرے نہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو. معیاری زندگی گزارنے کے لیے جس کے پاس روحانی اور جسمانی وسائل ہو، روحانی طور پہ اس کے وسائل ہو، اس کے روح مضبوط ہو اور وہ روحانی طاقت اس کے پاس ہے، اور جسمانی طور پر بھی مثلاً اس کو جج کیسے کریں گے کہ روح مضبوط ہے کہ نہیں؟ بہرحال سوچنے کی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم وی آر دیئر، بات صحیح ہے. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کی پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے، ساری پرسنالٹیز، تو آپ ان کو کیسا ریٹ کریں گے؟ کیا وہ مضبوط شخصیت کے حامل تھے؟ تو میں اس لیے یہ جوڑ رہا ہوں کہ کنسیپچولائز بھی کر لیں. تو آپ کو صحابہ کی پرسنالٹی میں سارے شیڈز ملیں گے. کوئی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمٹمنٹ میں بہت زیادہ ہے، سیکریفائس کے اس میں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک مضبوط شخصیت، تو وہ موٹا موٹا جو ہے نا وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل کے اندر پھر ایموشنل اسٹیٹ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سوشل اسٹیٹ بھی آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن بیسکلی آپ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، آپ دماغ اور دل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک مضبوط انسان کون ہے، صحابہ کی میں نے اس لیے مثال دی کہ وہ پرسنالٹیز ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنالٹی تو ظاہر ہے اٹ از ایٹ دا پیک، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو پوری ایک جماعت کے لیول پہ بھی وہ ایک مضبوط پرسنالٹیز کے پورا ایک گروپ تھا جنہوں نے پھر رزلٹ بھی دیے، ٹھیک ہے. تو جب ہم مضبوطی کی بات کرتے ہیں، ریزیلینس کی بات کرتے ہیں، یہ اسد بھائی نے یہ جو سارا کانسیپٹ رکھا، تو اس سارے کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ افراد ہیں جو مضبوط ہیں، تگڑے ہیں، جو کہ کسی مشن کو اون کر سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ ڈلیور کر سکتے ہیں. اور اگر بینچ مارک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم بنائی، اس ٹیم کے جو اوصاف تھے وہ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے اور ایک ہمارے لیے کہتے ہیں مائل سٹون بھی ہے. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا ہم اور کھولیں گے کہ ریزیلینس کا مقصد کیا ہے. اچھا، ریزیلینس کا
بہت بڑا تعلق ایک انسان کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بندے کا ایٹیچیوڈ ایک چیز کی طرف غصے کا بھی ہو سکتا ہے, مایوسی کا بھی ہو سکتا ہے, چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو ریزیلینس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ انسان کا ایٹیچیوڈ ہے. انسان اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرے گا تو اس کے اندر وہ جو ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے, وہ جو چینج کا پروسیس ہے, وہ سٹارٹ ہوگا. اگر آپ ایٹیچیوڈ ہی نہیں چینج کریں گے تو پھر یہ گاڑی ایک اسٹیشن سے آگے نہیں جائے گی. ایٹیچیوڈ کیسے چینج کرنے بہرحال وہ ہم ساری آگے بات کرتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ یہ سوچے کہ یار یہ کیا مجھے پھنسا دیا ہے, یہ کیا باتیں, میں تو یہاں پہ درس قرآن سننے آیا تھا. تو وہ پہلے ہی اس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ یار یہ میری ضرورت ہی نہیں ہے, میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ نہیں ہے. دس از این ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. ایک بندہ یہ کہے گا کہ یار میں یہاں پہ آیا ہوں, ایک سسٹم کے تحت آیا ہوں, ایک جماعت کے ایک پروسیس اور ایک آرگنائز پروگرام کے تحت آیا ہوں, جس میں ایک لیڈرشپ کا سٹرکچر ہے, جو سوچ بچار کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ میرے لیے حاصل کرنے کو ہے, تو میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں. ججمنٹ بے شک بندہ بعد میں دے دے. ایٹیچیوڈ تو یہ تو چلیں ایک ایگزامپل تھی, لیکن زندگی کے ہر سٹیج اور ہر سٹیپ پہ ایٹیچیوڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. چاہے ہماری پروفیشنل لائف ہو, ہماری پرسنل لائف ہو, آپ نے چاہے نوکریاں کرنی ہو, کاروبار کرنا ہو, آپ نے اپنی فیملی, بچے, بیوی, گھر, معاملات, ہر جگہ پہ, پھر جماعت کے ساتھی, اہداف, ایٹیچیوڈ کاؤنٹس الاٹ. ایک بندہ ہے جو ہر وقت اڑتا رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ اگلے انسان کے ساتھ وہ معاملے بھی کرنے جائے گا تو اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کی بات کے اوپر, اس کے بیہیویئر کے اوپر حاوی آ جائے گا. تو چینجنگ آف دا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, پھر میں واپس ریفر کروں گا, بیلنس کو نہ بھولیے گا. یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی. کسی ایک طرف فوکس ہیں تو بیلنس ٹلٹ ہوتا ہے. ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, اس بیلنس کو نہیں ہم نے چھوڑنا, اس بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے جو بھی بات آگے ہوگی. اچھا جی, جو کامیابی کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہی بات دنیا اور آخرت کی کامیابی. جب کامیابی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایٹیچیوڈ کی تو ہم نے بات کی, لیکن ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو آگے چیز نکلتی ہے وہ آپ کا سوچ, یعنی کہ آپ کی سائیکالوجی, اور آپ کی یعنی کہ آپ کی فزیکل سٹیٹ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ایٹیچیوڈ کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے نصیحت لیتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو جو سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن کسی بھی انسان کی زندگی میں جو چیز کر سکتی ہے وہ قرآن ہے. یہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو اصل میں قرآن آپ کے اوپر کر کیا رہا ہے؟ قرآن بنیادی طور پہ تو آپ کی سائیکالوجی چینج کر رہا ہے, آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مومن کی پرسنالٹی کو سامنے رکھیں اور آپ کہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ تنزلی اور کہتے ہیں نا کہ پسماندگی کے کسی لیول پہ اگر جاتا جائے تو ایک انسان کا راک باٹم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کے لیے ایک سب سے کہتے ہیں نا کہ جو اینڈ سٹیٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ از ڈیتھ. وہ خودکشی نہ بھی ہو, مطلب بندے نے فوت ہو جانا ہے. جب آپ فوت ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک ایمان والے انسان کے تحت یہ سوچتے ہیں اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ زندگی اور یہ دنیا عارضی ہے اور موت ہر ایک کو آ جانی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو. ٹھیک ہے. اپنی اگلی زندگی کو یاد کرو, یوم حشر کو یاد کرو, اکاؤنٹیبلٹی تم کھڑے کیے جاؤ گے دوبارہ اللہ کے سامنے. تو جب یہ بار بار یاد کرا رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے جو سب سے بری چیز ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی حیثیت سے وہ تو موت ہی ہے. تو موت تو ہمارے سامنے, ہمیں پتہ ہے, اٹل ہے.
کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہر وقت تیار رہو. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی یا کسی بھی انسان کی جو لوئسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو بچانے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بیسکلی یہ کانسیپٹ بنیاد سے اٹھانا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کیوں ساری محنت کر رہے ہیں، کیوں نوکریاں کر رہے ہیں، کیوں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بھی اور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فیئر ہوتا ہے نا انسان کے اندر، غربت کا فیئر ہوتا ہے، کامیاب نہ ہونے کا فیئر ہوتا ہے، پیچھے رہ جانے کا فیئر ہوتا ہے، بیمار ہونے کا فیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیئر کی جو لوئسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا. تو جب ایک انسان ہر وقت آپ کو دیکھیں، میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن آپ کو مینٹلی تیار کر رہا ہے. وہ جو سائیکلوجیکل اسٹیٹ قرآن چینج کرتا ہے نا، اس کے پیچھے جو فوٹنگز ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں کہ یار برے سے برا بھی تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا زندگی میں. جو انسان کی ورسٹ چیز ہے وہ موت ہے، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور وہ تکوین کے لیول پہ ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ تمہارا اختیاری کوئی نہیں ہے. جس وقت ٹائم آئے گا تو تم 10,000 12,000 فٹ سمندر کے نیچے سمرین میں جا کے $2.5 لاکھ دے کے بھی تو اپنی موت حاصل کرو گے. ٹھیک ہے. اور نہیں آنی ہوگی تو زلزلوں میں بھی بچ جاتا ہے، فلڈ میں بھی بچ جاتا ہے انسان. یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف اوپر کی سائڈ لے لیں. اوپر کی سائڈ پہ قرآن آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ وہ لے کے جاتا ہے کہ یار یہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے آگے کی زندگی ہے، اور یہاں پہ صحیح زندگی گزارو گے تو آگے جنت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے جو دو ایکسٹریم کے جو بیرومیٹرز ہیں اس میں اتنی وسعت ہے. اور یہ وہ کیپیسٹی ہے جو قرآن بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے ایک انسان کے اندر اور انسان کی سائیکالوجی کے اندر. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم اس کو میں صرف جوڑنا چاہتا تھا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم کریں گے، جب ہم ویسٹرن سائنسز یا ویسٹرن تھیوری کے کانسیپٹس کو لے کے آئیں گے تو ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان سب کی پرسنالٹیز میں ملتی ہے. تو یہ کوئی ڈیوائڈ چیزیں نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، انگریز نے کام کیا، اس لیے انگریز رزلٹ بھی آج حاصل کر رہا ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا بیلنس رکھ کے ان کو ساتھ ساتھ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اب واپس ہم آتے ہیں اپنی سائیکالوجی کے اوپر اور فزیولوجی کے اوپر. دیکھیں، اس پہ میں آخری بات یہ کروں گا کہ وہ عرب قوم جس کے اوپر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن پاک نازل ہوا، اس ایونٹ کے ہونے سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی دنیا کے اندر؟ بدو، مطلب ان کی کوئی اسٹیٹ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بیسکلی قبائل تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا پروفیشن کیا تھا؟ ایگزیکٹلی. مطلب نہ ان کی کوئی اسٹیٹ تھی، نہ ان کی کوئی ریکگنیشن تھی عالمی اقوام کے اندر. امپائرز کون سی تھیں؟ وہ تو رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی، سپر پاورز. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. اور جب یہ ٹرانسفارم ہوئے تو دنیا میں سول سپر پاور تھے. یہ ہے اس ٹرانسفارمیشن کی پاور جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ وہ ہمارا اساس ہے جس کو ہم کھو بیٹھے ہیں. اور یہ اساس جو ہے یہ کہیں سے گفٹ کے طور پہ نازل نہیں ہونا، یہ ہم نے ہی واپس اچیو کرنی ہے. اور یہ اچیو تب ہوگی جب افراد ٹرانسفارم ہوں گے. اور کون سے افراد ٹرانسفارم ہوں گے؟ جو ریزیلینٹ ہوں گے. تو ابھی تک ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھا کہ یہ جو اسد بھائی نے ریزیلینس کی بات کی ہے، یہ اس ریزیلینس یہ بلا ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشرت ثانیہ، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ دور واپس آئے گا اور یہ وہ مشن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کیا، تو اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ افراد تیار کرنا ہے جو کہ اس مشن کو ڈیلیور کریں گے. اور وہ افراد کون سے ہوں گے؟ جو ریزیلینٹ ہوں گے، جو مضبوط ہوں گے، جو کہ مومن ہوں گے، جن کا کریکٹر وہ ہوگا جو صحابہ کا تھا یا اس جماعت کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی.
ٹھیک ہے. تو یہ مقصد ہے اس پوری ڈسکشن کو اور یہ ریزیلینس کی ساری چیز کو کھولنے کا. اچھا جی, وہ حدیث کسی کو یاد ہے کیسر اور کسرا کے کنگن والی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو خوشخبری کیسر اور کسرا کے کنگنوں کی, کسی کو اگر یاد ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تک جا رہے تھے تو اس وقت سراقہ جو ہے وہ وہاں کا بدماش تھا, ڈاکو تھا, چور تھا. تو اس کو مکہ کے لوگوں نے اس بات کے اوپر تیار کیا کہ آپ ان کا پیچھا کریں, ان کو پکڑ کے لائے تو آپ کو ایک انعام دیا جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے تو اس کا گھوڑا 3 دفعہ جو ہے قریب جا کے درس جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ریولیشن ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو میرے بس کے اندر آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر ہیں, سچ کے اوپر, اور میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس کے اوپر پھر وہ آپ کو آواز دیتا ہے اور آپ سے ایک گارنٹی چاہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے وہ زیر عرب جو ہے نا وہ سارا آپ کے زیر نگی ہوگا, اور اس وقت مجھے ایمان جو ہے نا وہ دے دیا جائے, اس وقت مجھے کچھ نہ کہا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کو امان دیتے ہیں بلکہ ساتھ اس کو خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جس وقت تمہارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے گئے. تو آپ کو وہ یاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے, کیسر و کسرا پیدا ہوتے ہیں, وہ کنگن آپ کے پاس آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور آپ کیسر جو ہے نا وہ لاتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ کنگن دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اس وقت آپ کی یہ پیشین ہوتی ہوئی. جزاک اللہ. یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا, آئی ہوپ کہ سب کو آواز آئی ہو. سر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی, اور وہ صحابہ کی جماعت تھی, اور اس جماعت کے کچھ اوصاف تھے, اور ان کو وہ اوصاف جب ان کے اندر وہ ٹرانسفارم ہو رہے تھے, اور وہ ساری جو کریکٹرسٹکس اور وہ جو ساری وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرینتھ ان کے اندر بلڈ ہو رہی تھی, تو ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ پوٹینشیل کہاں تک جائے گا. یہ صرف ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ یاد رکھیں کہ ہم بھی اسی امت کے لوگ ہیں, ہم کوئی ڈسکنیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. وہ ساری تربیت, وہ سارا پیغام, وہ سارا اسٹیچر ہمارے پاس بھی آج موجود ہے. اگر آج ہم نے وہ کھو دیا ہے, یا وہ جو رزلٹ جو اس جماعت نے حاصل کی تھی وہ ہم نہیں حاصل کر رہے, تو دا پرابلم از ناٹ آؤٹ سائڈ, دا پرابلم از ان سائڈ. اس چیز کا شعوری ادراک ہونا چاہیے. اس سے آگے جو ہم بات کریں گے وہ ساری کی ساری بات ہے آپ کی مینٹل اویئرنیس کی اور کانشیسنیس کی, یعنی کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کدھر کھڑا ہوں, میں نے جانا کدھر ہے. ہوا میں رہیں گے, خیالی پلاؤ بناتے رہیں گے, چاہے جماعت کے لیول پہ کیوں نہ, بڑے بڑے ایمبیشنز رکھ لیں, بڑے بڑے اہداف سیٹ کر لیں, اقامت دین کی بات کر لیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ مقصد حاصل کرنے کے پیچھے کوئی روڈ میپ بھی تو ہونا چاہیے, کوئی افراد بھی تو ہونے چاہیے. یا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مقاصد ہیں یہ کھوٹے سکوں سے حاصل ہو جائے گا؟ سو افراد کو تیار کرنا, اس مشن کے لیے تیار کرنا, اور پھر اس چیز کو ذہن میں ہر وقت باور کرتے رہنا کہ وہ مشن ہے, اس کے یہ تقاضے ہیں, اس کے تقاضوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر تو پہلے تبدیلی لائیں. وہ جو جماعت بنائی تھی, اس جماعت کے جو اوصاف تھے وہ ہمارے بھی تو اثاثہ ہے, تو وہ اپنے اندر لے کے آئیں تو پھر رزلٹ بھی ملے گا. تو آگے جتنی بھی ہم بات کریں گے, اب ہم اس پروسیس کی بات کریں گے, اس پرسنالٹی کی بات کریں گے جس کے اندر ہم نے ریزیلینس حاصل کرنی ہے. تو ابھی تک تو جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ تمہیدی باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی پریکٹیکل سائڈ کے اوپر. اچھا جی, جب ہم ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو جو سائنس ہے وہ ریزیلینس کے 4 شعبے ڈیفائن کرتی ہے, اور بھی شعبے ہو سکتے ہیں لیکن موٹے موٹے 4 شعبے.
ایک ہے فزیکل ریزیلینس جس طرح ہم نے بات کی، ایک ہے مینٹل ریزیلینس، ایک ہے ایموشنل ریزیلینس، اور ایک ہے سوشل ریزیلینس. لیکن بنیادی طور پہ یہ دو بڑی چیزوں کا مرکب ہے، ایک فزیکل اور ایک سائیکلوجیکل. فزیکل کا تعلق آپ کی فزیکل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور سائیکلوجیکل کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. عموماً زندگی میں ان دو چیزوں کی کشمکش ہر وقت چلتی رہتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اگر ٹرانسفارم کرنا ہے اور ریزیلینٹ کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اب اندر وہی دل ہے، اوپر وہی دماغ ہے، اور ہم ایک زندگی کے ایک پیٹرن پہ چلے جا رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد بھی ایک پیٹرن پہ چل رہے تھے، ہمارے اسلاف کے ایک الگ سٹینڈرڈ تھے، ہمارے آج الگ سٹینڈرڈ ہے. اس لیے انہوں نے جو رزلٹ حاصل کیے وہ الگ لیول کے تھے، ہمارے رزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آج کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ امت اس وقت کھڑی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پروسیس کی تبدیلی کیسے سٹارٹ ہوگی؟ یہ وہی دماغ ہے تو یہ دماغ کیسے چینج ہوگا؟ یہ وہی دل ہے، یہ دل کیسے چینج ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ چیلنج ہے. جب ہم کہتے ہیں افراد کو تیار کرنا ہے تو اس کے پیچھے وہ پروسیس کیا ہے کہ ایک دماغ کیسے چینج ہوگا. بہت امپورٹنٹ پروسیس کا پارٹ از ٹریننگ. آپ کا دماغ جو ہے وہ سائنس کے مطابق کوئی تقریباً 2 ملین سال پرانا ہے، جو ارتقاء کا پروسیس چل رہا ہے. اب 2 ہے یا 1 ہے یا 500 ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دماغ ڈیفالٹ سیٹنگ کے اوپر بنا ہے سروائیو کرنے کے لیے. کہ آپ نے ایک حالات کو دیکھا، اس میں اپنا کم سے کم سروائیول کا لیول نکالا، اور دماغ کہتا ہے بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باڈی جو ہے، باڈی کہتی ہے کہ یار مجھے پیاس لگی ہے، یہ سامنے کنواں ہے، میں وہاں تک جاؤں، پانی پی لیا، بس ٹھیک ہے. ہمارا جو ڈیفالٹ میکینزم ہے وہ صرف سروائیول کے لیے کام کرتا ہے. اگر آپ اس کو ڈیفالٹ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ بس اتنا ہی جائے گا، اس کے بعد کہے گا یار ٹھنڈ پروگرام، میٹھے چوک، لائک این اینیمل، ریلیکس کرو. اب واپس آئیں. کیا صحابہ کی پرسنالٹی یہ تھی؟ کیا مومن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ انف. ہمیں اپنے آپ کو ڈیفالٹ سیٹنگ سے نکال کے تو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو آگے لے جانے کا پروسیس ہے اس کے اندر اس گھوڑے کو چبک لگانی پڑتی ہے. آئی ایم سوری، میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ دیسی سٹائل میں بات کر رہا ہوں، لیکن بات ساری خوبصورتی کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ مائنڈ بھی ریزسٹ کرتا ہے، یہ باڈی بھی ریزسٹ کرتی ہے. یہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، یہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. یہ کم سے کم پہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ میں نے ایک ایگزامپل دی وہ صحابہ کی جماعت کی، ایک آج کی اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں جو آپ کے سپورٹس مین ہوتے ہیں، جو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے ہیں، یا جو بہت ہی کوئی فٹ جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی کمانڈو ہوگا. ٹھیک ہے، کسی بھی آپ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم ایک پرسنالٹی کو لے لیں، کسی سپورٹس مین کو لے لیں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایک نارمل بندے کی طرح ہی روٹین میں گزارتا ہے؟ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تو کہے گا یار یہ دیکھو کتنا کامیاب ہے، گولڈ میڈل جیتے، اتنا آگے بڑھ گیا، کرکٹ پلیئر بن گیا، دنیا میں اس کا نام ہو گیا، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، بڑا بڑا لکی ہے. تو کیا اس کے پیچھے لک ہے؟ کبھی اس کی پرسنالٹی کو تو کھول کے دیکھیں. اس کے پیچھے جو ٹریننگ ہے، جو جد و جہد ہے، جو ایفرٹ ہے، جو خون پسینہ ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا آیا تھا. کوئی بھی بندہ جو اس وقت کوئی ایکسیپشنز ہوں تو وہ الگ بات ہے، جس نے آؤٹ پرفارم کیا ہے اس تشریح کے لیول پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو، وہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی ڈیفالٹ سیٹنگ میں کم سے کم پہ سیٹسفائی ہونے والا نہیں تھا. اس کے جو ایمبیشن تھے، اس کے جو ارادے تھے، اس کی جو منزلیں تھیں وہ بہت آگے کی تھیں، اور اس کے لیے اس نے بہت جد و جہد کی ہے. سوال یہ ہے
لوگ جدوجہد کرتے ہیں اس طرح کے نہیں کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزلٹ ملے، اور پھر وہی بات ہے کہ اگر منزل ہے اقامت دین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین دنیا کے اوپر غالب آئے، وہ جو کیسر و کسرا کے کنگن کی ہم بات کرتے ہیں، تو آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے ٹرانسفارم ہوں، راولہ کوٹ سے یہ جماعت اٹھے اور اس کے بعد رشیا اور امریکہ دونوں کو ڈومینیٹ کر کے تو دنیا کی سول سپر پاور بن جائے. اب اگر یہ تمہیدی بات نہ کی ہوتی تو یہ بات بہت ساروں کے لیے مضحکہ خیز ہوتی. اس وقت بھی ایسی ہوتی تھی. میں نے اسی لیے وہ حدیث آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پڑھیں. اس وقت کی پوزیشن دیکھیں تو کیسر و کسرا کے کنگن حاصل کرنا اتنا ہی، وہ کہتے ہیں نا، ان یوزول تھا جتنا آج آپ کا امریکہ اور رشیا کو ڈومینیٹ کر کے تو اس دین کو غالب کرنا ہے. لیکن سر دا پوٹینشیل از دیئر، اس لیے وہ تمہید باندھی تھی. ہم اسی لیگیسی کا پارٹ ہیں، ہم اسی امت کا پارٹ ہیں. وہ ساری ہدایت، وہ کتاب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، لیونگ ایگزامپل ہمارے سامنے مشعل رائے. رزلٹ اگر نہیں آ رہا، ادھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سیٹنگ چینج کرنے کے لیے جو ہم نے بیسکلی بات کی کہ ایک فزیکل سائیڈ ہے، ایک سائیکولوجیکل سائیڈ ہے. اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی بات تو ہوگی کہ جی یہ سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس سائنس کو نہ بھی مانے تو کم سے کم رزلٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ یار کچھ تو مسئلہ ہے. اگر مسئلہ نہ ہوتا تو آج امت اس پسپائی میں تو نہ ہوتی نا. اس سے بہت بہتر ہے. آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، مطلب دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے. اگر کسی ملک کی ایمبیسی کو اپنے ملک میں جلا بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے ملک ہی پیسہ دے گا دوبارہ اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے. کر کچھ بھی نہیں سکتے. لیول تو یہ ہے ہمارا. تو بہرحال تو کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے آپ کی سائیکالوجی کی اور فزیکل، اب ذرا ہم پریکٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. پہلے میں فزیکل کی بات کرتا ہوں. دیکھیں سائیکالوجی آپ کی چینج ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو دماغ ہے نا، یہ دماغ جب تک اس کو وہ پیچھے سے بیٹریاں انرجی نہیں سپلائی کریں گی تو یہ دماغ پرفارم نہیں کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت بڑے عالم بن جائیں اور آپ کی روحانیت جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ چلی جائے، لیکن یہ آپ کا گھوڑا کرامت نہیں ہے نا، تو آپ کی پرفارمنس ایک لیول پہ تو ایکسٹریم پہ ہے لیکن دوسرے بیلنس میں رزلٹ نہیں دے رہی ہوگی. تو ان دونوں کا بیلنس از ایکولی امپورٹنٹ. اب فزیکل کی میں نے کیوں بات کی؟ یہ اسد بھائی نے آج جو ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تو ایک طرف تو یہ بہت غلط بات ہے، لیکن وہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. سٹل پیغام ہے، خاموش پیغام ہے، لیکن اس پیغام کی شاید وہ خود بھی اپنے آگے کے سیشنز میں بات کریں. لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات کر دوں. آپ کی خوراک کا بہت بڑا تعلق آپ کی فزیکل فٹنس کے ساتھ ہے. مطلب میرا وزن بچپن سے بہت زیادہ رہا ہے، اور ظاہر ہے اس میں والدہ کا لاڈ پیار تھا. بچے کو مکھن کھلاؤ، شہد کھلاؤ، یہ کرو، وہ مکھن آج تک نہیں اترتا. لیکن وہ جو ترجمہ ہے کہ موٹے تازے بندے ہٹے کٹے جو ہیں، یہ کوئی ہیلدی بندہ نہیں ہوتا. ہیلتھ کی یہ بالکل بھی پہچان نہیں ہے کہ موٹا تازہ بندہ ہوگا تو وہ صحت مند بندہ ہے. صحت بالکل کچھ اور چیز ہے. زیادہ کھانا بالکل بھی صحت نہیں ہے. جب یہ اسد بھائی کھولیں گے اس بات کو، امید ہے کہ کھولیں گے، آپ ہیلتھ کے اوپر کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو میں پھر زیادہ اس کو نہیں کھولتا، وہ آپ کے ذمہ ہے. یہ تو آپ نے ٹریلر دکھایا ہے نا. لیکن یہ جو انہوں نے آپ کا میل کٹ کیا ہے، یہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ان کی گائیڈنس، یہ جو پوری چیزوں کی اویئرنیس، اس سے میں تو کم سے کم پچھلے کوئی 1.5 سال سے 2 میلز پہ ہوں. صبح ناشتہ کیا، رات کو کھانا کھایا. اور یقین کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیز دماغ میں آ گئی. انرجی لیول صبح 7 بجے 8 بجے جتنا ہوتا ہے، رات کو بھی الحمدللہ 8-9 بجے اتنا ہی ہوتا ہے.
اور اتنی بڑی نعمت ہے کم کھانے میں. یہ میں آپ سے کیوں بات کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارے ٹاپک، لیکن یہ ٹاپک سے بالکل جڑی ہوئی ہے. آپ نے اگر ریزیلینٹ ہونا ہے اور آپ نے رزلٹ دینے ہیں اور آپ نے اگر پرفارم کرنا ہے تو برابر کا تعلق ہے آپ کی دماغی اسٹرینتھ سے اور آپ کی فزیکل. اور فزیکل اسٹرینتھ کے لیے جب تک آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ تھکا ہوا ہے، کمزور فیل کر رہا ہے، اس کا انرجی لیول ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہیں کہ یار اقامت دین کے لیے آؤ جدوجہد کریں، اس کا کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا پوسٹر لگانے سے لے کر تو میدان جنگ میں جہاد کرنے تک ہو سکتا ہے. اگر اس کا انرجی لیول ہی ہے تو اس نے کیا رزلٹ دینے؟ مطلب وہ تو یہی کہے گا روٹی نہیں کھلائی بھوک لگی ہے، تو اوپر سے جو ہے ریزیلینس کا لیکچر سر پہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ کہے گا یار کھانا وانا پر تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہو جائے تو پورا ہوتا ہے، انرجی لیول نیچے نہیں جاتا ہے. انرجی لیول ایک بالکل بلا ہے الگ، کھانے سے اس کا بہت تھوڑا تعلق ہے، وہ اسد بھائی بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. تو مقصد کہ ہم فوکس کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ہم ہیلتھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہم اس گھوڑے کو مضبوط و توانا کرنے پہ کر رہے ہیں. گھوڑا مضبوط ہوگا، توانا ہوگا تو ایک تو فزیکلی فٹ ہوگا، ریزیلینٹ ہوگا، دوڑے گا، بھاگے گا، آگے پیچھے کام شام. آپ نوکری کرتے ہیں مثال کے طور پہ، 8 سے 4 کرتے ہیں، 8 سے 5 کرتے ہیں، 9 سے 5 کرتے ہیں، جو بھی آپ کا شیڈیول ہوتا ہے، بزنس ہے، کاروباری ٹائم ہے. دین کے تو ٹائم ہی کوئی نہیں. ایک ویکینڈ ہے، ویکینڈ کے اوپر گھر والے نہیں پیچھا چھوڑتے، اسٹینڈرڈ پرابلمس. تو کس نے کہا ہے کہ 4 یا 5 بجے یا 6 بجے دن ختم ہو جاتا ہے؟ نکالیں نا ٹائم دین کے لیے. 5 کے بعد نکالیں، 5 کے بعد بھی تو عشاء تک بڑا ٹائم ہوتا ہے. لیکن وہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ انرجی نہیں ہوتی، ساری انرجی تو اپنے کام میں لگ چکی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یار ہم کیا کریں، بڑی محنت کرتے ہیں، تھکے ہارے، زمانہ ہی ایسا ہے، دیکھو جی مجبوری میں جکڑے ہوئے، معاش فلانا ڈمکانا، کیا کریں، بس اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے ڈیفالٹ موڈ، سروائیول، ٹھیک ہے. لیکن مومن کا موڈ ہے سوئچ آن، اگلا موڈ، یار دین کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی نکالنا ہے. دنیا ہے تو آخرت نہیں ہے، وہ تو جنت کیسے ملنی ہے؟ اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے؟ اس کے لیے ایفرٹ یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد کا ٹائم بھی نکالو، 3 گھنٹے نکالو، 4 گھنٹے نکالو، جو جتنی ہمت کر سکتا ہے. یہ تو آپ کے اپنے گولز ہیں. اب اس ٹائم کے لیے گھوڑا تیار ہوگا تو گھوڑا کہے گا یار میں مر گیا. تو سب سے پہلے تو گھوڑے کو لگائیں چابک کہ تینوں میں سیٹ کرنا ہوں. اور وہ سیٹ کیسے کریں گے آپ؟ خوراک، نیند، ایجنڈے کے تحت. یہ مشن کا پارٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا فزیکلی فٹ اور ہیلدی کرنا ہے کہ میں اگلے بھی 4 گھنٹے پرفارم کر سکوں اور اسی لیول پہ کر سکوں جتنا میں معاش کے لیے کر رہا تھا. میں اگر 9 to 5 کام کرتا ہوں یا 8 to 4 کرتا ہوں یا جو بھی ٹائم ہے، تو میں 9 to 9 برابر کی انرجی پہ کیسے رہوں گا؟ سر یہ پاسبل ہے. آپ چلیں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں، آپ چھوڑیں، ہمارے اندر تو اس سے زیادہ بلکہ ڈبل ٹرپل انرجی ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان بھی ہے. آپ اگر انگریز کو بھی دیکھ لیں نا، تو بڑی بڑی کمپنیوں کے یہ جو CEO بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آپ کو، اور کوئی نہیں تھکا ہارا بیٹھا ہوتا، فٹ ہو کے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے. تو تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تو اس سے ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے. ان میں تو ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر تو ایمان کی بیٹریاں ہیں، لیکن چارج کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک طرف تو ہے کہ فزیکلی امپورٹنٹ، گھوڑا تگڑا ہوگا تو آپ پرفارم کریں گے، رزلٹ دیں گے. اگر گھوڑا تگڑا نہیں ہوگا تو رزلٹ نہیں ملیں گے. بھلے آپ کا دماغ کہتا رہے کہ میں جو نا میرا ایمان بہت اونچا ہو گیا ہے، میں اسپریچولی کنیکٹ ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ بھی ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن گھوڑا ول ناٹ پرفارم. دا گھوڑا نیڈس ٹو پرفارم. یہ تشریح کے لیول پہ ایک ضرورت ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے یہ جو سارا ایک سسٹم ہے. یہ اس کا کمبینیشن ہے جو مال کا روح و بدن ہے، اس کو آپ سمجھیں تو وہ کیا ہے. اور ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ہو گئی آپ کی فزیکل اسٹیٹ. دوسری طرف آ جائیں آپ کی سائیکلوجیکل یا ایموشنل اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی سوچ کو کیسے تبدیل کریں گے؟ سوچ کو بھی تبدیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف. آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی بتانا ہے کہ ہو از ان کنٹرول. آپ کنٹرول میں ہیں یا ڈیفالٹ سسٹم کنٹرول میں ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکیں، کچھ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کا وجود ہے کس چیز کا بنا ہوا، یہ اندر جو کشمکش چل رہی ہے یہ کیا ہے، یہ نفس کی طرح بیٹھا ہوا ہے، یہ روح کیا کر رہی ہے، یہ فزیکل فارم کیا کر رہی ہے، یہ دماغ کیا کر رہا ہے، تھوڑے تدبر کریں اس پہ، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر ہی ہیں۔ قرآن ایک انسان کی سائیکولوجیکل سٹیٹ چینج کرتا ہے تو وہ ایک بدو سے سپر پاور بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سائیکالوجی، یو ہیو ٹو چینج یور سائیکالوجی، اور سائیکالوجی چینج کرنے کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ سٹارٹس وتھ کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ذہنی طور پہ ٹرین کرنا ہے کہ میں ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہوں یا میں ایک منیمم لیول پہ رہ کے تو باقی بہانے کی زندگی گزاروں گا۔ اور یہ ٹریننگ تب ہوگی جب آپ ذہنی طور پہ پہلے تو اپنے آپ کو کمٹ کریں گے کہ میں کسی مشن کا پارٹ ہوں، میں کسی بڑے مقصد کا پارٹ ہوں، اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کے لیے اب اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے اور لگانا ہے۔ آپ کا ذہن ان کنٹرول ہونا چاہیے آپ کے ارادوں پہ اور فیصلوں پہ۔ آپ کا جسم یا حالات جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرنے چاہیے کہ آپ نے اپنا گول اور اینڈ رزلٹ کیسے اچیو کرنا ہے۔ اب ذہن کو ٹیون کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے اہداف سیٹ کریں، اپنے زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اور دیکھیں، ایک وہ انسان جس کو وہ بیلنس کی سمجھ نہیں ہے، وہ بالکل جو ہم نے شروع کی بات کی تھی، تو اس کی ایک ایگزامپل پورا ویسٹ ہے۔ یہ ساری تھیوریاں ویسٹ سے ہی آ رہی ہیں، اگر ہم اس پہ دین کا تڑکا نہ لگائیں تو یہ ساری تھیوریاں ویسٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کدھر کھبے ہوئے ہیں؟ وہ ایک ٹینجنٹ کے اوپر کھبے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ساری تھیوریاں لگا کے کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس کو میکسیمائز کرو، رزلٹ کو میکسیمائز کرو، پیسے کو کرو، ترقی کو کرو، اور اس میں وہ آگے بھی نکل گئے، ٹھیک ہے، لیکن گول زندگی کی کیا سیٹ کرنی ہے یہ تو ہر انڈیویژول کی اپنی چوائس ہے نا۔ اگر میں اور آپ یہ گول سیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے زندگی میں جو گول سیٹ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، وہی رولز اپلائی ادھر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک جماعت کا پارٹ ہیں، ایک مشن کا پارٹ ہیں، تو اس کے بھی تو گولز کو سیٹ کریں۔ یہ انڈیویژول لیول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور جماعت کے لیول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت بھی گول سیٹ نہیں کرے گی تو اس پوری جماعت کی سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہی رہے گی کہ بس ٹکر ٹکر کر کے چلتے رہو، بس گاڑی چل رہی ہے، کوئی نہیں، بس اپنا ٹائم پاس کرو تو پھر اگلی نسل۔ لیکن جماعت ہو یا انڈیویژول ہو، اگر کچھ آپ اہداف سیٹ کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اہداف آپ خود سیٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ اہداف جب آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر اس کے پیچھے آپ ایک بنائیں گے اس کا ایکشن پلان کہ ان کو میں نے کیسے اچیو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو بامقصد نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ذہن جو ہے وہ اپنے ماحول کے گرد اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا، جس کا جو بھی ماحول ہو، جیسا بھی بیک گراؤنڈ ہو، جیسا بھی ماحول ہو، ذہن اپنے آپ کو ڈیفالٹ سیٹنگ پہ لے آئے گا کہ بس ٹھیک ہے یہ میرا کمفرٹ زون ہے، میں اس میں رہوں گا، میں اس میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ نو، اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر رزلٹ حاصل کرنے ہیں، اور رزلٹ کا بینچ مارک کیا ہے؟ وہ جماعت، وہ بدو کی سٹیٹ سے سپر پاور، ٹھیک ہے، اور یہی بائی دا وے ہمارا فیوچر بھی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے دین نے اینڈ میں غالب ہونا ہے اور ان سب پہ غالب ہونا ہے۔ تو ہمیں تو جس طرح کیسر و کسریٰ کے کنگن والی جو خوشخبری تھی وہ اس وقت مل گئی تھی، تو ہمیں تو یہ خوشخبری کب سے ملی ہوئی ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ اینڈ رزلٹ ہے۔ اب ہم اگر اس کے لیے نہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، اس کو اپنا مشن نہ بنائیں، تو یہ تو ہماری بہت بڑی کہتے ہیں نا کہ کوتاہی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے۔ مشن یہی ہے ہمارا، لیکن اس کے لیے آبجیکٹو سیٹ کرنا، گول سیٹ کرنا، ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اس کے اوپر فوکس رکھنا، یہاں سے آپ کی مینٹل ٹیوننگ شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ کی مینٹل ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے۔
اور عموماً آپ دیکھیں گے کوئی ایک جماعت نہیں، میں اپنی جماعت شبان کی بات نہیں کر رہا، آپ اکراس دا بورڈ جماعتیں دیکھ لیں، آج بحیثیت امت ہم کیوں اتنا زوال پذیر ہیں؟ کیونکہ رزلٹ اورینٹیڈ فوکسڈ گولز کو رکھ کے تگ و دو جد و جہد میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ اچھے برے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ رزلٹس ہمیں اس طرح نہیں مل رہے ہوتے۔ تو یہ جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے اور یہ ریزیلینس کا، اس میں جو مینٹل سائیڈ ہے، اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اہداف سیٹ کریں، اپنے ذہن کو ٹرین کریں کہ میں نے زندگی بامقصد گزارنی ہے اور اہداف کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور ایک مومن کی حیثیت سے سب سے اچھا ہدف جو ہے وہ تو اوبویسلی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کریں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مشن بھی ہے، یہ ہمارا ہدف بھی ہے، یہ اللہ کا بھی تقاضا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشن سونپا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ یہی رول آپ دنیا میں اپلائی کریں گے، نوکری میں کریں گے رزلٹ ملے گا، کاروبار میں کریں گے رزلٹ ملے گا، پیسہ کمانے میں کریں گے رزلٹ ملے گا۔ یہ رولز آف نیچر ڈو ناٹ چینج۔ سو اپنی ذہن کو، اپنی سائیکالوجی کو ٹرین کرنا شروع کریں۔ اچھا، لرن ٹو گرو۔ اب لرن ٹو گرو کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب ہم ساری سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، دماغ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، گروتھ کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نالج کو گرو کریں، ٹھیک ہے؟ وہ نالج کسی بھی ڈسپلن میں ہو سکتی ہے، وہ دین کی نالج ہے، قرآن کی نالج ہے، سائنسز کی نالج ہے، لیکن ذہن کو یہ بتائیں کہ میرا ذہن فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ جو اتنا ٹائم یہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی ہدف سے لے کے چلیں گے تو وہ فائدہ دے گا، لیکن جنرلی اتنا ٹائم جو برباد ہوتا ہے، اس کو برباد کرنے کی جگہ اس کو اگر آپ پلان کا پارٹ بنائیں گے کہ میں نے اپنی نالج کو گرو کرنا ہے، یعنی اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، چاہے وہ کتاب پڑھ کے کریں، اخبار پڑھ کے کریں، یوٹیوب کو دیکھ کے کریں، فیس بک پہ کریں، لیکن پلان کے تحت، اسٹریٹجی کے تحت کہ میں نے اپنے نالج کو انکریز کرنا ہے، تو آپ کی مینٹل گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کل کو اگر آپ جا کے دنیا میں کسی سے بات کریں گے، چاہے دنیاوی لیول پہ بات کریں، تو وہ آ کے کہے گا یار بندے کو کچھ پتہ ہے۔ اگر آپ دائی بن کے جائیں گے اور پھر بات کریں گے، تب بھی وہ کہے گا یار بندہ تگڑا ہے۔ یاد ہے ریزیلینس کی ہم نے بات کی، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کی بات کی۔ اسٹرانگ پرسنالٹی صرف ڈولوں سے آتی ہے۔ اسٹرانگ پرسنالٹی جب سے وہ منہ کھولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے اگلے سے، تو اس کا جو امپریشن ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ خود حاوی ہوتی ہے اگلے کے اوپر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مومن کے کریکٹرسٹکس کو جب آپ کھولنا شروع کریں گے، اور قرآن سے لے کے کھولیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مومن بلا کیا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم مومن بنیں۔ تو مینٹل گروتھ کا بدل ایک چیز یہ ہے کہ اپنی نالج کو انکریز کریں، اس میں ریڈنگ کریں یا اپنی نالج کو کسی اور طریقے سے کریں۔ انرجی کی ہم نے بات کی کہ انرجی کو انکریز کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس پہ فوکس کریں، کانشیسلی بڑھائیں۔ اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے، باقی بھی بات کریں گے کہ ایمان کو کیسے انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اپنے سوشل سرکل کو اور اپنے نیٹ ورک کو بھی انکریز کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس میں بالکل شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ کانفیڈنس ہے کہ یار ایک دائی بننا ایک مسلمان کے لیے کرٹیکل ہے، اور ایک مومن کے لیے تو بہت ہی کرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دعوت اور یہ تو وہ کیسے ہوگا؟ آج کے زمانے میں جب تک آپ اپنا سوشل انفلوئنس نہیں بڑھائیں گے، آپ کی بات کون سنے گا؟ اور مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بات پہنچائیں دوسروں تک، تو اس کے لیے فوکس کریں کہ اپنا سوشل نیٹ ورک بڑھائیں، اپنا انفلوئنس بڑھائیں، اپنی گیدرنگ بڑھائیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک دماغ میں ایک پلاننگ چل رہی ہے۔ اگر آپ نارمل زندگی گزاریں گے تو پھر جماعت کہے گی کہ آ جاؤ یار ویکینڈ کے اوپر ایک درس قرآن ہے یا ایک تربیتی اجتماع سال میں 1 یا 2 ہو جائے گا، بٹ ٹوٹل پورا کرو کر چلو۔ یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، بس نمبر لگوائے، حاضری لگوائی اور گھر چلو۔ رزلٹ نہیں ملتا اس سے، سپر پاور نہیں بننے والے آپ۔ اس کے لیے تو ہر وقت ادھر پلاننگ چل رہی ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ یاد کرو، ہر وقت مقصد یاد کرو۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو یاد کرو، تہجد میں پڑھتے ہو یاد کرو، مشن پہ ہیں، آخر میں موت آ جانی ہے، اینڈ یہ ہے آگے کی جو جنت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن سونپ کے گئے، آخری خطبہ پڑھیں، وہ کیا مشن ہے؟ وہ یہ ہے
تو اگر یہ ہر وقت دماغ میں چل رہا ہوگا تو پھر ساتھ چل رہا ہوگا کہ یہ مشن حاصل کرنا ہے تو آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹارگٹ کیا ہے, کیسے حاصل ہوگا, پروسیس کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, میرا کیا رول ہے. تو یہ جو پروسیس جب سٹارٹ ہوگا تو اس کو پھر آہستہ آہستہ آپ ڈیولپ کریں. اور یہاں سے جو چیز جڑتی ہے آپ کو, کہ شروع میں یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی یہ جو پوری ڈسکشن تھی اس کے ٹاپک میں ریزیلینس کے بعد ایک اور لفظ یوز کیا تھا, پیک پرفارمنس. یہ کیا بلا ہے؟ پیک پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو رزلٹ دے رہا ہے وہ ٹاپ کوالٹی رزلٹ دے رہا ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں دے رہا, بار بار دے رہا ہے. جہانگیر خان, جانشیر خان, یہ اسکواش پلیئر ہیں, ٹھیک ہے. کرکٹ کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے, اسکواش کا تھا اس لیے مجھے ان کا نام یاد ہے. تو پتہ نہیں کوئی میرے خیال میں کوئی 9 سال انڈیفیٹڈ چیمپئن رہا جہانگیر خان, کوئی 8 سال, شاید 10 سال, شاید کوئی 8 سال میرے خیال میں جانشیر خان رہا ہے, یا 7 سال رہا ہے. تو مطلب ورلڈ پہ نمبر 1, اور ایک دفعہ نہیں 10 سال. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ پیک پرفارمنس ہے کہ آپ ٹاپ پرفارمنس دیتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں دیتے, بار بار دفعہ دیتے ہیں. یہ بغیر اپنے آپ کو تیار کیے اور بغیر ٹریننگ کے نہیں ہو سکتی. اب اس کو اپنے اوپر سپر امپوز کر لیں, میدان جنگ میں لیں. وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو رزلٹ دے گی ادھر یا مار کھائے گی؟ اصول بنیادی وہی ہیں سارے, چاہے آپ ادھر ہوں یا ادھر ہوں, چاہے آپ دنیا کے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوں یا دوسری طرف آپریٹ کر رہے ہوں. وہ جو پرسنالٹی ہے, وہ جو افراد ہیں, ان کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ اور پریپریشن ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وہ رزلٹ دیں اور بہترین رزلٹ دیں اور بار بار دیں. اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تقاضے ہیں جن کی ہم نے پیچھے بات کی. تو اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم مائنڈ کو گرو کرنے کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو پش کرنا بھی درکار ہے. تھوڑا سا تو نہیں ہے, خیر کافی زیادہ ہے. یہ جو مائنڈ ہے یہ کیسے گرو کرتا ہے, یا یہ مائنڈ کیسے ریزیلینٹ ہوتا ہے؟ فزیکل تو پھر بھی آسان ہے, مائنڈ مشکل ہے. مائنڈ تب گرو کرتا ہے جب آپ ایک سچویشن کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل چیلنج ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں. ایک اور زاویہ یہ ہے کہ آپ جب چیلنج کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی کیپیبلٹی رکھی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ پش کرنے کا مقصد ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر نظر آئے کہ نہیں ہو سکتی, آپ اس کو کریں اور اس کو کمٹمنٹ سے کریں تاکہ آپ اس کو نہ صرف اس میں رزلٹ حاصل کر سکیں بلکہ کامیاب ہوں. تو جب آپ مشکل سچویشن میں یا بظاہر امپاسبل چیزوں کو ٹیک آن کرنا شروع کریں گے ایز اے چیلنج, یہ سوچ کے کہ کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ مومن کی پرسنالٹی کو کھولیں گے تو مومن کے لیے تو کوئی چیز امپاسبل ویسے ہی نہیں ہے. اتنا اللہ نے پوٹینشیل دیا ہوا ہے. ایک انسان جو بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی انسان ہے جو دوسرا ہوتا ہے. کیپیبلٹی سب میں ہے. تو اگر مینٹل گروتھ کرنی ہے تو جو چیلنجنگ سچویشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں, ان سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. یہ ایک سپورٹس مین کے لیے اس کا زاویہ, جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرے گی. ایک سپورٹس مین کی الگ ہوگی, ایک دائی کی الگ ہوگی, ایک فوجی کی الگ ہوگی, ایک پولیٹیکل لیڈر کی الگ ہوگی. لیکن چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. جب چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو ذہن کی کیپیسٹی ہے وہ اس کو انہینس کرتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ایک مزاج یا ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے جس میں انسان پھر گھبراتا نہیں ہے, اور واقعی نہیں گھبراتا. پھر جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جی, تو تھوڑا سا پروسیس کی ہم بات کریں. موٹی موٹی بات کر ہی لی, لیکن اگر ہم اس کو ایک آرڈر میں دیکھیں تو ایک تو ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے.
ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ اہداف سیٹ کریں، اپنی روٹین سیٹ کریں. روٹین سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے تو دین کے اندر یہ ڈی این اے کی طرح ایمبیڈ ہوا ہوا ہے. یہ جو آپ کی 5 نمازیں ہیں یہ آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ یہ آپ کو ایک پرفیکٹ روٹین کے سانچے کے اندر ڈال رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے تو بنیاد کے اندر یہ ڈسپلن اور روٹین جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ تہجد سے سٹارٹ کریں تو وہ تو اس سے اور بھی اچھا ہے. تو ٹارگٹس کو سیٹ کریں، گولز کو سیٹ کریں، فوکس کریں اپنے گولز کو اچیو کرنے پہ. اچھا، اس کے پیچھے اسٹریٹجی بنائیں. دیکھیں، ایک ذہنی طور پہ جو مضبوط انسان ہے وہ چیزوں کو تھوڑا سا پریڈکٹ کرتا ہے. مشکل حالات کو سر پہ ٹوٹنے کا ویٹ مت کریں. تھوڑا سا آگے بھی پلان کریں کہ کیا حالات یا کیا ایونٹس آنے جا رہے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، آہستہ آہستہ جب آپ اپنے دماغ کو ٹیوننگ کر لیں گے تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کو پلان کرنا شروع کر دیں گے. مثال کے طور پہ پچھلے 1.5-2 سال بڑے مشکل گزرے. تو جس وقت حالات اور ٹرینڈ آ رہے تھے تو ایک سمجھدار اور مضبوط اعصاب والا انسان تھوڑا پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ اگر معاشی حالات آگے مشکل آ رہے ہیں تو مجھے آج سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک مومن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اس بحث کو بھی میں زیادہ نہیں کھولوں گا، اس پہ خالد صاحب نے بہت بات کی ہے. لیکن اس وقت امت جن حالات کا شکار ہے اور جو فتنوں کا دور ہے اور جو دجالیت ہمارے سر پہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا پریڈکٹ کریں کہ آگے کے حالات کیا آنے جا رہے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے اگلی جنریشن کے لیے بھی، تاکہ اس کی تیاری ابھی سے ہی کر سکیں. تو ایک سمجھدار انسان، چاہے وہ دنیاوی زاویے سے ہو یا دینی زاویے سے ہو، تھوڑا سا آگے کے حالات کو کا شعور رکھتا وہ اس کی تیاری کرتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، پرو ایکٹیو ہونا. ٹھیک ہے جی، ہم نے پیک پرفارمنس کی بات کی. اب پیک پرفارمنس میں ہم نے یہ کہا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ آپ رزلٹ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیتے ہیں. اس کے لیے ایک جو سائیکلوجیکل سٹیٹ ہے نا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہے یہ ویسٹ کا کانسیپٹ، لیکن پوری طرح سے ہماری ایمانیات میں یہ جکڑی ہوئی ہے چیز. تو جب اس طرح اس کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹریڈ یور ایکسپیکٹیشنز فار اپریسیشن. اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایکسپیکٹیشنز، خواہشات، تو اپنی خواہشات کا سودا کر دو شکرانے سے. تو ہوگا کیا، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہے سب میں. خواہشات کا سودا کر دو شکرانے سے. کلیئر ہے؟ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اس کو؟ یہ کانسیپٹ ہے، بڑا بنیادی سا ہے، کوئی بھی کر دے باقیوں کے فائدے کے لیے. مطلب ایک انسان کی لائف میں میرے پاس یہ چیزیں ہوں، مطلب کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اچھے گھر ہے، اچھی گاڑی ہے یا اچھا یہ ہوگا، تو وہ اس لیول کو اچیو نہیں کر پاتا. مطلب یا ویسے ہی اپنی سلائڈوں دوسروں جگہ پہ لگا دیتا ہے ان کو اچیو کرنے کے بجائے. جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اس کو بیسکس لیول کے لیے اس کو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، وہ ان پر شکر کر کے وہ اپنے اپنی جو سلائڈوں کو، جو اس کا مین آبجیکٹیو ہے، اس کو لگا دے. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا اپنا شکرانہ. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی سر. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ انسان کے زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کچھ اسٹرگل کرنی ہے. اب انسان کے حالات کے مطابق رہ رہا ہے، اس کے مطابق اس کی خواہش ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس اچھا مکان ہے، یہ اچھی گاڑی ہے، میرا مقصد ہے کہ میں اپنے دین کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ محنت کر سکوں. اب جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نارمل ایفرٹ کے ساتھ، اس کے اوپر میں شکر کروں اور اپنے ایم کے اوپر میں فوکس کروں.
تو جب میرا وہ ایم حاصل ہوگا تو یہ چیز مجھے شاید خود ہی مل جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح سے صحابہ نے کیا کہ انہوں نے اپنی محنت کو فوکس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مملکتیں ان کو خود ہی دے دی. تو یہ مجھے تھوڑا سا اس سے بالکل ٹھیک ہے، بالکل سر ایسی جی وہ جو شعر بھی علامہ اقبال کو خود ہی کو کر بلند اس طرح اس پر وہ مومن کی خواہش پوری ہو جائے گی ایٹ ہے. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیں یہ میں پھر وہی کہہ رہا تھا کہ آ تو ویسٹ سے رہا ہے، ہماری ایمانیات کا کہتے ہیں نا کہ انٹیگرل پارٹ ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ سارا رولا ہی خواہشوں کا ہے، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کسی کی پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا آدمی ہو جائے یا چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے یا مالدار ہو جائے یا تعلیم میں ہو جائے، جس زاویے سے کر لیں یہ خواہشات نہیں جان چھوڑتی. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواہشات، یہ نہیں ہے کہ خواہشات ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے نفس رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر، خواہشات ایک جبلی تقاضا ہے، وہ ہوتی ہیں اپنی جگہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا کرتی ہیں. ابھی ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں. جب خواہشات ہی خواہشات ہوتی ہیں اور دماغ کے اندر یہی بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آپ کو اس چکی کے جو ہے نا اس میں پیستی رہتی ہے کہ آپ بس کولو کا بیل ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ پیسنے کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کا ہو جاتا ہے دہی. پھر آپ کا دماغ ہر وقت انہی چکروں میں لگا ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو میری یہ ہو گئی، تو وہ فلانا یہ ہے، تو وہ ادھر چلا گیا، تو وہ آگے نکل گیا، اور میرے پاس اتنا ہے اس کے پاس کتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ذہن کو اگر پروڈکٹیو بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں ان کا سودا کر لو شکرانے سے. جو تمہیں دیا اللہ نے اس کا بھی تو شکر ادا کرو. وہ کم نہیں دیا ہے، وہ بہت کچھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان اس طرح فوکس نہیں کرتا. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ٹائم پہ خالد عباسی صاحب نے مجھے ایک حالات ایسے بن گئے، ایک سچویشن ایسی بن گئی، تو انہوں نے مجھے یہ بات کی، اور بندہ ایک دم جو ہے نا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنے کا زاویہ ہی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یار جو جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی جگہ یہ بھی تو دیکھو جو اس نے دیا ہوا ہے. تو واقعی بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ یار جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے اس نقصان سے جو آج میرے سامنے ہے. تو یہ پورا کانسیپٹ ادھر ہی ہے کہ یار جس وقت آپ کے اندر شکرانے کا جذبہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک سکون آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ذہنی جو ہے وہ تقویت ملنا شروع ہوتی ہے آپ کو. آپ کی وہ جو فرسٹریشنز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو سٹریس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایمان کا ایک یہ ایسڈ ٹیسٹ بھی ہے کہ جو ایمان انسان کے اندر اوپر جاتا ہے اس کی سٹریس اور فرسٹریشنز خود بخود ہی نیچے جاتی ہیں، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. اچھا یہ اب سائیکلوجیکلی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جب ایک سٹریسفل بندہ انڈر سٹریس یا انڈر فرسٹریشن فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو اس فیصلے کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنے دماغ کو ٹرین کر دیں کہ میں نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو بھی حالات ہونے ہیں، اس میں میں نے فیصلہ سازی جو ہے وہ بالکل سکون سے کرنی ہے. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ یہ سمجھیں گے کہ تکوین کے اوپر جو فیصلے ہو رہے ہیں تشریح کے اوپر کچھ اور ہے. جب آپ اپنے اندر یہ ایمان لے آئیں گے کہ تکوین کے فیصلوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایمان کا ایک الگ لیول، تو آپ کے اندر سکون آئے گا. جب آپ کہیں گے کہ یار مجھے جو دیا ہوا ہے وہ بہت کچھ ہے، جو مجھ سے جا رہا ہے یا جو نہیں ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یہاں تک کہ میری صحت ہی بہت بڑی نعمت ہے، اپاہج ہو کے بستر پہ پڑ جاؤں تو وہ کیا انسان ہے، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو. تو جب یہ شکرانے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہوگا تو دماغ جو ہے وہ ہیلدی ہونا شروع ہوگا، سٹریس نکلنا شروع ہوگا، فرسٹریشن نکلنا شروع ہوگی، آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے، بہتر ڈیسیجنز لے سکیں گے. وہ انسان جو دنیا میں بہت کامیاب ہے، ایک انسان تو وہ ہے نا جو ایفرٹ کر رہا ہے اس کو ایک رزلٹ مل رہا ہے لیکن ایوریج ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ انسان ہے جس نے دنیا میں بڑی ترقی کی، بڑے عہدے حاصل کیے، بڑا مال و دولت کما لی، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا کامیاب ہے. لیکن اگر وہ انسان فرسٹریٹڈ ہے اور سٹریسفل ہے، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے فلم سٹار، مووی سٹار، ارب پتی سوئسائڈ کر لیتے ہیں، تو ساری دنیاوی کامیابی کے اپوزٹ یا اینٹی تھیسس اس سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. تو کامیابی کا بیرومیٹر صرف یہی نہیں ہے جو ہم آج
ہم نے اپنے اس طرح معاشرے میں سیٹ کیا ہوا ہے. بہت بڑا تعلق آپ کے ذہنی سکون سے بھی اور سیٹسفیکشن سے بھی ہے. کتنے بجے تک اسد بھائی؟ 4. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ جو ٹریڈ آف ہے نا، یہ بھی دماغ میں ٹیون کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں یہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی. تو اپنے آپ کو باور کرائیں کہ یار مجھے جو مل رہا ہے وہ بھی بہت کچھ ہے. ہاں اپنے اہداف سیٹ کریں، اپنے گول سیٹ کریں، ان کے پیچھے اپنے ٹارگٹس بنائیں، ان کے پیچھے جائیں، ایکسپیکٹیشنز ادھر رکھیں. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے ایفرٹ نہ کریں، ضرور ایفرٹ کریں، لیکن وہ جو شکرانے کا جذبہ ہے وہ ان خواہشات کے اوپر حاوی ہونا چاہیے. یہ ایک جو ہم نے تھیوری کی بات کی، یہ ایک اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اپلائی کرنا اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ آگے آپ کا کام ہے. اچھا، ہم نے ریزیلینس کی بات کی، ہم نے پیک پرفارمنس کی بات کی، یعنی کہ بہترین رزلٹ اور بار بار بہترین رزلٹ. اب یہ تو ہم نے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کا یہ رزلٹ ہوتا ہے. ایک فزیکلی اسٹرانگ، ایک مینٹل اسٹرانگ، ایک کمیٹیڈ، ایک باہمت، اپنے مشن سے جڑا ہوا انسان، اہداف سیٹ کرنے والا انسان جو کہ ڈسپلن کے تحت کام کر رہا ہے، زندگی کو بامقصد کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت گرو کر رہا ہے، اپنی انرجی کو بھی گرو کر رہا ہے، اپنی ذہنی قابلیت کو بھی کر رہا ہے. اینڈ اٹ کین آلسو بھی کہ آپ کوئی نئی لینگویج سیکھ لیں، آپ کوئی نیا سافٹ ویئر سیکھ لیں. یہ قطعاً یہ حد نہیں ہے کہ صرف ایک طرف ہی جانا ہے، لیکن ذہن کو ہر وقت گرو کرتے رہیں. بیلنس یہ ہے کہ ساتھ دین کو بھی سیکھیں، قرآن کو بھی پڑھیں، اپنی ایمان کو بھی گرو کریں. کامیاب تو وہ ہے جو بیلنس، لیکن گروتھ کے اوپر ہر وقت فوکس کریں. اب یہ جو ساری چیزیں جو شخصیت کر رہی ہوتی ہے اور یہ جو اوصاف اس کے اندر آتے ہیں، جو ہم نے کہا کہ ایک مومن کے اوصاف ہیں، تو یہ جو چیز پروڈیوس کرتی ہے اس کا ایک آسان لفظ ہے لیڈر. ایک مومن اپنے سارے کریکٹرسٹکس میں ڈیفالٹ میں لیڈر ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے کنسیپچولائز کرنا ہے تو پھر وہی صحابہ کی جماعت. کیا ان کا ہر بندہ ایک لیڈر نہیں تھا؟ کیا ان کو آ کے کسی کو جھنجھوڑ کے کہنا پڑتا تھا کہ یار اٹھو اقامت دین کرنی ہے؟ سیلف موٹیویٹڈ مشن تھا، آبجیکٹو تھا، دماغ کے اندر کمٹمنٹ تھی، انرجی تھی. ادھر دنیا بھی کر رہے ہیں، ادھر سیاست بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر جہاد بھی کر رہے ہیں. وہ انرجی کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے وسائل ہے؟ سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ جو بندہ تھا وہ کمیٹڈ ہے. تو لیڈر اصل چیز ہے جو اس پورے پروسیس سے باہر نکلتی ہے. جب آپ ایک فرد کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، جو کہ اسد بھائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ٹرانسفارمیشن اور یہ جو ریزیلینس اور یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، اس سارے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم لیڈر پروڈیوس کریں. شبان المسلمین اگر ایوریج بندے پروڈیوس کر رہی ہے تو کوئی تیر نہیں مار رہی ہے. اگر شبان المسلمین یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مشن اقامت دین ہے اور واقعی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ لیڈر پروڈیوس کریں، فالوور پروڈیوس نہیں کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی جو ہے نا وہ امیر بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے لیڈر کی، ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو ایک فرد کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سیلف موٹیویٹڈ. دھکا سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا امیر یا جو آپ کا پوری نہیں ہے اذان. جی جی آپ کنٹینیو. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ لیڈر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہے، 10-12 منٹ ہی ہیں. اب لیڈر کیا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں جو پیچھے ہم نے ڈسکس کریں یہ لیڈر کے اوصاف ہیں، لیکن لیڈر اس سے تھوڑا سا اور بھی ہوتا ہے. وہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کامیابی کا راستہ ہے، ایک انسان اپنے اوپر یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر کے تو کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہے اور منزلیں بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن جب وہ لیڈر بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ یار کامیاب اکیلے نہیں ہونا.
کامیاب پوری ٹیم نے ہونا ہے. تو لیڈر تب ٹرانسفارم ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات سے نکل کے تو پوری ٹیم, پوری جماعت یا پورے گروپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں اکیلا ونر نہیں ہوں, میری پوری ٹیم ونر ہونی چاہیے. تو یہ ایک سٹیپ آگے ہے کہ یہ جو افراد, یہ جو ایک مضبوط پرسنالٹی جب بن جاتی ہے تو اس کا ذہن پھر بھی لیڈر نہیں بنتا جب تک کہ وہ دوسروں سے مخلص نہ ہو. یہ لیڈر کا تقاضا ہے. تو شبان المسلمین کا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے کہ صرف وہ خود غرض پرسنالٹی بھی ہو, بلکہ وہ ایک لیڈرشپ کے اوصاف کی پرسنالٹی ہو جو اپنی پوری ٹیم اور اپنے پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلے, پوری جماعت کے بارے میں یہ سوچ رہا ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ وہی جو روایتی سیاست ہے وہ گھس جاتی ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو یا دینی جماعتوں میں. اور یہ ہم سب کے سامنے, ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جماعتوں کے ساتھ. تو یہ اوصاف کے پوری ٹیم کو کامیاب کرنا ہے, یہ ایک لیڈر کی ایک کہتے ہیں کہ کی صفت ہے. اچھا, یہاں تک تو ہم نے بات کر لی ریزیلینس کی بھی, پیک پرفارمنس کی بھی اور لیڈرشپ کی بھی. ایک آخری ہمارا ٹاپک رہ گیا ڈیسنٹلی, لیکن اس سے پہلے ویڈیو چل سکتی ہے اسد بھائی؟ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ملٹیپل تھیں لیکن ٹائم بھی تھوڑا کم ہے, تو ایک ہم دیکھ لیں گے, پھر اس کے بعد آخری ٹاپک ہم کوئکلی 5 منٹ میں ڈسکس کریں گے اور کلوز کریں گے انشاءاللہ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا, اس میں ایک ہے لائن God doesn't give the hardest battles to his toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life's hardest battles. Here's the 7 characteristics we can learn from the lion. Number 1, lions are a symbol of strength. They are physically and mentally strong. First and foremost, if you want to become a lion, you have to know what your weaknesses are and work on them. But you also have to build on your strengths. No one is perfect and no one has it all. But when you know who you are and know what you're capable of, you will have the strength to withstand great force and pressure in times of challenges, hardship, and difficulties. And guess what? That's how you win in life. Number 2, lions are leaders. Instead of following where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Only you know what path to take and what is the best for your life. Have courage and be confident in your walk like a lion and march on into your destiny. Number 3, lions are unique. And it matches the fact that people are also unique. There are 7 billion people in the planet, and not one of them has the same fingerprint. This means you are born unique for a reason. There are things you can do with ease that no one else can do. Don't try to fit in, but stand out and use the gifts you were given. Number 4, lions are always willing to fight. They have an attitude to keep going when things get tough. Everything of value on this planet has a price. So if you want something valuable into your life, you need to go out there and fight for it like a lion. Number 5, lions are brave. They are ready to face and endure danger or pain. The heart of a lion is one that will never be afraid and will always move forward. You have to be willing to take the steps necessary for self-growth, even if it scares you. Always go with the choice that scares you the most, because that's the one that's going to help you grow. Have courage to take action and take control over your life. Number 6, lions are part of a pride. Although lions are leaders and largely loners, they belong to the pride because they are a part of something bigger and work as a team when needed.
This means, although you may have the skills and the ability to work alone, always remember that sometimes teaming up with others who have more skills than you and others you can build and grow from is always a good step to take. Always remember when you're around like-minded people, you can learn from them and they can learn from you. You can become who you surround yourself with. And last but not the least, number 7, the sounds of a lion can be heard 5 miles away. Lions make themselves heard and speak up when they have to. It doesn't matter where you're from or where you're going. Just stand out and be heard, because your contribution matters, and most importantly, you matter. Thanks for watching this video. Share and subscribe for more amazing inspiration. अच्छा जी, एक छोटा सा मुहावरा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ. मुहावरा या सेइंग है, वो कुछ इस तरह है कि गुड टाइम्स मेक वीक पीपल मेक बैड टाइम्स, बैड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल मेक गुड टाइम्स. तो ये जो हालात का जबर होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि तकवीन के लेवल पे ये कोई बुरी चीज़ है. एट टाइम्स अल्लाह ताला कौमों की तरबियत भी मुश्किलों से ही कर रहा होता है. हज़रत मूसा की जो कौम थी वो उसने इनकार कर दिया लड़ने से, उसके बाद 40 साल जो तरबियत हुई तो उसके बाद जाके तो उन्होंने दोबारा से गालिब हो गए. तो ये जो हालात आज हम देख रहे हैं या इस वक्त जो हालात का जबर है, इसमें बज़ाहिर जो मायूसी है तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है. जो अक़वाम आज बहुत अच्छे वक्त गुजार रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा मज़बूत ही रहेंगी. जो मुश्किल हालात होते हैं वो कौमों को बनाते हैं. हमने भी बहुत सारे मुश्किल हालात देखे, आज उम्मत भी मुश्किल हालात से गुज़र रही है, लेकिन तकाज़ा ये है कि मज़बूत बंदे बने. मुश्किल हालात मज़बूत बंदे बनाते हैं, और अगर मज़बूत बंदे बन जाएं तो फिर हालात बेहतर होते हैं. अब आप इसको पाकिस्तान पे अप्लाई कर लें या उम्मत के ऊपर अप्लाई कर लें या दीन पे ऊपर अप्लाई कर लें, हर जगह ये फ़िट होता है. अफराद मज़बूत होने चाहिए, रेजिलिएंट होने चाहिए और लीडर्स होने चाहिए. अब हम वाइंड अप करते हैं हमारा आखिरी 5 मिनट्स कि शुबानुल मुस्लिमीन को हमने डिसेंट्रलाइज़ क्यों किया. वेरी ब्रीफली, डिसेंट्रलाइज़ का क्या मतलब है? इसका ऑपोजिट है सेंट्रलाइज, यानी कि एक जगह पे कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर होना, रेजिमेंटेड होना. एक अमीर है, एक मरकज़ है, मरकज़ से हदायत मिलेंगी, हर एक ने उसको फॉलो करना है, समो अतात है, नज़्म व ज़ब्त है. वाकिफ़ हैं हम इस चीज़ से. अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो फ़ौज का स्ट्रक्चर बड़ा सेंट्रलाइज्ड होता है. इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि लोगों को आज़ादी दो, इख्तियार दो, सोचने की आज़ादी, प्लानिंग की आज़ादी, फ़ैसला साजी की आज़ादी. शुबानुल मुस्लिमीन को बड़े सोचे समझे प्लान के तहत शूरा में बड़ी मशावरत के बाद डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल और स्ट्रक्चर के ऊपर लेके गई, जो कि इज्तमाही फ़ैसला था शूरा का. क्यों? क्योंकि हमने लीडर प्रोड्यूस करने हैं, हमने फॉलोअर नहीं प्रोड्यूस करने. जो मिशन है और जो मकसद है, अगर उसको हासिल करना है तो जब तक उसमें मज़बूत पर्सनैलिटीज़ नहीं तैयार होंगी, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. मज़बूत पर्सनैलिटी लीडर्स की होती है. तो शुबान में डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर करने का मकसद ये था कि लोगों के अंदर, मराकज़ के अंदर, डिसीजन मेकर्स के पास इतनी आज़ादी हो कि वो अपना फ़ैसला साजी ख़ुद करें, खुल के खेलें, अपनी पर्सनैलिटीज़ को इवॉल्व करें. एक अगर मरकज़ इस्लामाबाद में है तो एक मरकज़ रावलाकोट का है, तो एक जो हमारी तंजीम मुल्तान में है, एक कराची में है. हर एक के अपने हालात हैं. अगर एक जगह पे बैठ के आपने एक ही कल्चर नाफिज करना है तो ग्रोथ नहीं आती. हाँ, बुनियादी अहदाफ जो हैं वो हम सब के एक हैं, और उससे बढ़ के जो बड़े अहदाफ हैं बहैसियत एक मुसलमान होने के या एक मोमिन होने के, वो तो हम सब के कॉमन हैं. सो वो बड़े अहदाफ और जमात के बड़े बड़े अहदाफ का तयन करके शूरा में फ़ैसला साजी का एक सिस्टम बना हुआ है. तो लोगों को हमने कहा है कि भागो,
اپنے ذہن کو گرو کرو، اپنی جماعت کو گرو کرو، اپنی کیپیسٹیز کو گرو کرو. ہاں ڈائریکشن ہم سب کی ایک ہے، اس کی سمت کو ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں. مرکزی شورا کے اندر اجلاس ہوتا ہے، ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، بڑے بڑے اہداف سیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد انڈیپینڈنس ہے. بغیر اس انڈیپینڈنس کے افراد گرو نہیں کرتے. تو یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن کا اسٹرکچر تھا سمری میں، اس کی بہت سارے خد و خال ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، پورے ایک سیشن ہو سکتا ہے، لیکن بریفلی اسپیکنگ ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ویسے تو ایک یونٹ ہے جو ایک ڈائریکشن میں چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو فیصلہ سازی، افراد، ڈیسیجن میکنگ، پوٹینشیل کیپیسٹیز ہیں وہ کھل کے کھیلیں، گرو کریں، اور جو الٹیمیٹ مقصد ہے اقامت دین کا، اللہ کے کلمے کو دنیا پہ غالب کرنے کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں. تب ایک خوبصورت پرسنالٹیز ابھریں گی، لیڈرز ابھریں گے جو ایک مقصد اور کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ یہی شوبان کا آبجیکٹیوز ہے، اور اسی کے پیچھے ساری تگ و دو ہے، اور اسی کے پیچھے یہ اسد بھائی کی ساری ٹرانسفارمیشن بھی ہے. وہ افراد تیار کریں، وہ لیڈر تیار کریں جو ریزلٹس دے سکیں، صرف باتیں نہ کر سکیں. تو ریزلٹ از واٹ از ریکوائرڈ. جزاک اللہ خیر.